کے راوی ہیں 19ویں حدیث کی حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی کی یہ بڑی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ ایک واقعہ تھا کہ اللہ کے رسول اونٹ پہ جا رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں 10-11 سال کے رہے ہوں گے ایوریج، تو اللہ کے رسول پیچھے بٹھا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، جب بھی آپ گاڑی پہ جاتے، اونٹ پہ جاتے، سواری پہ جاتے، کسی نہ کسی بچے کو اپنے ساتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ کبھی زید بن ہمارے یہاں اسامہ کو بٹھا لیے، اسامہ بن زید کو بٹھا لیے، کبھی ان کے عبداللہ بن عباس کے بھائی فضل بن عباس ان کو بٹھا لیے، اس حدیث میں آیا عبداللہ بن عباس کو بٹھا لیے، اور بھی بہت سارے جو صحابہ کرام جو چھوٹے چھوٹے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، جو بھی راستے میں ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بٹھا لیا کرتے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچوں سے محبت اور بچوں کے ساتھ اچھا تعامل، یہ ایک اپرچونٹی یاد رکھیں آپ۔ اگر کوئی بھی بچہ کھڑا تھا آپ کو بیگ لے کر، مثال بتا رہا ہوں، آپ کے پیچھے گاڑی جو سیٹ خالی تھی، آپ پیچھے بٹھا لیے، بڑھیا بڑے میں چھوڑ دیتا ہوں راستے قریب تک، بیٹا کیا پڑھتے ہیں آپ، اسکول جاتے ہیں، قرآن پڑھنے آتا آپ کو، نماز پڑھنے آتا، کچھ بھی ایک دو باتیں سوال کر کے آپ بتائیں گے نا، وہ بچہ یاد رکھ لے گا، بھائی فلاں انکل تھے، انہوں نے گاڑی میں بٹھا کے مجھے بولے۔ اور کبھی بھی آدمی یاد رکھنے کے لیے بہت سارے مومنٹس چاہیے، اس کو میموریز چاہیے، کوئی بھی بات یاد رکھنے کے لیے اس کو کوئی ایک کلک چاہیے، تو اس سے بات یاد رکھتا، ارے فلاں انکل مجھے بولے تھے، ایک بعد میں جو ہے اس کو دماغ میں بات یاد آتی۔ تو یہ پوائنٹ نکتہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے بٹھا لیے اور کہا یا غلامی، اے لڑکے۔ غلام کا جو لفظ ہے نا، 9 سال کے اندر کے بچے کو کہا جاتا، عربی زبان کے اندر غلام کا جو لفظ ہے 3 سال سے اوپر 9 سال سے نیچے کے درمیان جو ہے غلام کہا جاتا ہے، تو تقریباً 9-10 سال کے تھے عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اعلمک کلمات، کہا میں کچھ باتیں تمہیں سکھاتا ہوں۔ بچوں کو جب بات کریں گے نا ایسے ہی بات کرنا، بیٹے میں 2 باتیں بتاتا ہوں، 3 باتیں بتاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں۔ تو بچے کیا کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، چند باتیں، 2 باتیں، تو یہ ایک یاد رکھنے کا طریقہ اصل میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں چند باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو پہلی بات بولے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ دعا ذکر سکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یاد کرنا۔ بچوں کی تربیت کی ابتدا جو ہے کس سے ہونی چاہیے؟ بچوں کی تربیت کیا کریں ہم؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، مثال بتا رہا ہوں، بچوں کو دین میں کیا سکھائیں؟ تو پہلی بات جو سکھانا ہے بچوں کو، بیٹا تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد رکھے، احفظ اللہ، تو اللہ کو یاد کر۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا؟ ذکر کر، دعا کر، ٹھیک ہے، اللہ کا دین سیکھ، قرآن پڑھ، یہ ساری باتیں جو ذکر کی ہیں اللہ کو یاد کرنے کی، ساری باتیں آ جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے پہلی نصیحت فرمائی احفظ اللہ، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ صحیح بات ہے، اذکروا اللہ اذکرکم، اللہ نے قرآن میں کہا تم اللہ مجھے یاد، اذکرونی اذکرکم، اللہ نے کہا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ پہلی نصیحت تھی، بڑی طویل حدیث ہے، شاید میں اگر لے کے بیٹھوں تو 1 گھنٹہ بھی جا سکتا ہے، لہٰذا میرا مقصد تفصیل سے بولنا نہیں، اشارتاً کچھ باتیں بتانا۔ چلیے دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات بولے احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کی شریعت پر عمل کر، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی مدد کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ سبحان اللہ، وہ بڑی حدیث ہے یہ۔ اگر لوگ کیا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، پھر اللہ سے مدد کی امید رکھ رہے ہیں، جو غلط کانسیپٹ ہے۔ کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری مدد کرے گا۔ دلیل دیکھنا چاہتے ہیں، 3 آدمی تھے، جنگل میں جا رہے تھے، یہاں جب بارش میں پھنس گئے، ایک غار میں پھنس گئے، ایک بڑا سا چٹان آ گیا، طویل حدیث ہے۔ تو تینوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا فرمائے، تو کیا تینوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کی۔ ایک نے جو والدین کے ساتھ احسان کیا، اور ایک نے جو بدکاری اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، تیسرا جو تاجر آدمی تھا مزدور کے حق کی حفاظت کی، اللہ کے شریعت کی حفاظت کی۔ تینوں نے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے اللہ نے اس کو نجات دلایا۔ تجد تجاہک، تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، سمجھ، یہاں بچوں کے سکھانا ہے بیٹا اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں مدد،
اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں جو ہے کیا ہے ہمارے لیے جو چھٹکارا نجات، یہ تصور یہ سوچ بچوں میں دینے کی ضرورت ہے۔ بچے کیا سوچتے ہیں عمر کے حساب سے، ہم 1000 غلطی کریں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر کے شارٹ کٹ میں جنت میں چلے جائیں۔ یہ جو شارٹ کٹ کی جو بیماری ہے یہ بچوں کو بگاڑ رہی، یہ نہیں سکھانا بچوں کو، بیٹا ہمیشہ اچھے کام کرو، اللہ کی شریعت کی بات کرو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ تصور یہ ایمان بچوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو دوسری بات سکھائی۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، تم جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ بچوں میں مانگنے کی عادت ہوتی، بچے ہمیشہ ڈیپینڈ رہتے، امی سے مانگتے، ابو سے مانگتے، بڑے بھائی بڑی بہن ان سے مانگتے، نانا نانی دادا دادی رہتے، اب میں کچھ بھی مانگتے لاڑ پیار میں مانگتے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہی عادت پڑ جائے مانگنے کی، ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول نے بچوں کو سکھا رہا بیٹا مانگنا ہے نا اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، اسی طریقے اذا استعنت فاستعن باللہ، ٹھیک ہے۔ تو عام مانگنا ہے، کبھی آدمی بچہ پریشانی میں پڑ گیا، مصیبت میں پڑ گیا، پیسے گم ہو گئے، مثال بتا رہا ہوں، بچے کو کچھ پیسے تھے آٹو میں آنے کے جانے کے، پیسے گم ہو گئے، اسکول کا بیگ گم ہو گیا، کچھ بھی ان کے حساب سے جو بھی ٹربل ہے پریشانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے رسول سکھاتے ہیں جب تم مصیبت میں پڑ جاؤ اور مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اگر میرے یہاں تم مانگنا ہے نا اللہ سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، مشکل حالات سے کیسے جینا ہے، مشکل حالات میں ایک مومن اور بچے کو کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے بڑا پیارا نسخہ دیا۔ میرا بڑی پیاری بات ہے، بچوں کو سکھانے کی ضرورت۔ بیٹا کوئی بھی مشکل امتحان میں سوال یاد نہیں آیا، مثال بتا رہا ہوں، بچے کو جو سوال ہے جواب یاد نہیں آیا، پریشان ہو گیا، کیا کرنا اس کو؟ بیٹا مشکل میں پڑ گئے اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مدد، اللہ تم وجہ تو دعا کرو، فاستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ تو استعانت ہے نا، مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری نصیحت ہے بچوں کے لیے کہ ہم یہ سکھائیں بچوں کو کہ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں، مشکل اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، عام حالات میں بھی اللہ سے جوڑیں، دونوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری نصیحت فرمائی۔ آج کل بچے بڑے ڈرپوک ہیں، آج کل بچے بڑے جو بزدل ہیں، آج کل بچے جو ہے بہت جلدی جو ہے مطلب آپ کوئی غلط فیصلہ لے لیتے ہیں۔ آج کل بچے سمجھ رہے آپ کوئی چیز گم ہو گیا، ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، مطلب آپ کوئی بھی ڈر آ گیا، ان کو کوئی بھی پریشانی آ گئی، کوئی بھی ایک غلط ایکشن لینے پر آ جاتے ہیں۔ اس میں ماں باپ کی تربیت کا بڑا فرق ہوتا ہے اصل میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو تربیت فرمائے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ سارے لوگ مل کر، چوتھی نصیحت، سارے لوگ مل کر تجھے نفع دینا چاہے، پیسے دینا چاہے، پروفٹ دینا چاہے تو کہا اتنا ہی فائدہ دے سکتے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر ایمان وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا۔ آدمی کتنا بھی سر پھوڑ لے، سمجھ رہے جتنی محنت کر لے، سمجھ رہے وہی ملنے ہو جو اللہ نے لکھا۔ آدمی جو کتنے نقصان سے بچنا چاہے، اگر اللہ نے نقصان لکھ دیا تو وہ نقصان سے گزر کے رہے گا۔ تو نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بڑی تربیت فرمائی۔ کتنا بڑا لاس ہو جائے، کوئی بات نہیں، اللہ نے ہاتھ دیا، دماغ دیا، صحت دیا، میں کما لوں گا، میں اس کو جو بلڈ اپ کر لوں گا، میں اس کو ریکور کر لوں گا۔ پیسے ہی نہ گئے، میری زندگی تو نہیں گئے نا۔ میرا ایسا ایمان بچوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں 10 نمبر کم ہو گئے 10th کے ایگزام میں، بچے غلط فیصلہ کرنے پر آ جاتے بعض مرتبہ، 10 نمبر گئے کوئی بات نہیں، سمجھے آپ 10 نمبر آپ تو آگے جو زندگی پڑھائی کے پلا کے اس میں آدمی ترقی کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں کہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا رفعت الاقلام، اللہ نے تقدیریں لکھ کر قلم اٹھا لی، اللہ قلمیں اٹھا دی گئی، اور وجفت الصحف، اور تمام اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے نا، وہ کتابیں صحیفے جو ہے سب سو گئے، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو اسی لیے اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا۔ اسی طریقے سے اسی اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ خوشحال رکھا ہے، آپ کو خوشی میں رکھا ہے، تم خوشی میں اللہ کو یاد کرو۔ سمجھ رہے آپ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی میں یاد رکھے گا۔ سبحان اللہ، خوش ہیں ہم لوگ کھیل کود میں، الحمدللہ اللہ کو یاد کرتے جائیں۔ کسی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء، تم جو ہے خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو پہچانو۔ سمجھ یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت میں، پریشانی میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اور دو نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا، ان وعلم، اے عبداللہ بن عباس، اے لڑکے تم جان لو، ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ بچے بہت بے صبرے ہوتے، جلد باز ہوتے بچوں کے اندر۔ تو میرے آپ تو اللہ کے رسول سکھاتے ہیں، تو کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، کامیابی جو ہے صبر کرنے میں، برداشت کرنے میں، محنت کرنے میں، اپنے آپ کو جو سنبھالنے میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اگر تکلیف آ گئی، پیر میں کانٹا چبھ گیا، میرے یہاں پینسل کا ڈبہ گم ہو گیا، پیسے گم ہو گئے، یا یونٹ ٹیسٹ میں یا سالانہ امتحان میں کم نمبرات آ گئے، میرے آپ تو اللہ کے رسول مصیبت کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھا۔ کوئی بھی تکلیف آ گئی، بخار آ گیا، بخار کے بعد اللہ تعالیٰ صحت کو رکھا، اللہ تعالیٰ کو آسانی کو رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسی طریقے سے تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کو رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس حدیث میں 8 اہم نصیحتیں کی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ان 8 باتوں کا خیال کرنا۔ نمبر 1، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر سکھانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی تربیت دینا، اللہ سے مانگنے کی نصیحت کرنا، مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سلیقہ ان بچوں کو دینا، اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ، جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اس بات کی تربیت بچوں کو کرنا ہے۔ 5 باتیں یہ ہو گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو ہے بچوں کو اس بات کو سکھائیں کہ خوشحالی میں، ہمارے آپ آرامی میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پہچانے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہچانے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اس بات کی نصیحت کرنا۔ اس کے علاوہ 3 باتیں اور ہیں، یہ 6 باتیں، اس کے بعد 3 باتیں۔ پہلی بات، کامیابی کے ساتھ صبر میں کامیابی صبر کے ساتھ ملتی، ٹھیک ہے نا، اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی رکھا، ہر پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی رکھا، یہ بات کی تربیت ہوگی۔ 8ویں بات اور 9ویں بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کشادگی کو رکھا، ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ کشادگی۔ یہ 9 باتیں بچوں کو تربیت، تو بچوں کے لیے آج ہمارے لیے ضروری یہ ہے، اگرچہ کہ عبداللہ بن عباس کو بیان فرمائے، ہم تو بڑے ہو گئے، آپ سوچ کے دیکھیں یہ 9 باتیں، یہ جو 9 باتیں ہیں، سبحان اللہ، ہماری زندگی کے لیے، مگر آپ اس زندگی کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، گھریلو زندگیوں میں پریشان رہنے والوں کے لیے، جو بھی ہے دنیا کے اندر، یہ 8-9 باتوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ لہٰذا ان 9 باتوں کا خیال رکھیں، ان 9 باتوں پر جو ہے توجہ دیں۔ میں سوچ رہا تھا کچھ اور لمبا کروں، انشاءاللہ اگلے اور 2 اتوار ہیں انشاءاللہ رمضان سے پہلے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس بات کو جو ہے ہم اور آگے بڑھائیں۔ ان 9 باتیں زندگی کی بڑی اہم ہیں، اور ان باتوں پر غور کریں، خود اپنے تربیت کا جائزہ لیں۔ یہ 9 باتیں میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں، یہ 9 باتیں میری زندگی میں ہے نہیں۔ عبداللہ بن عباس کو نبی نے نصیحت فرمائی تھی، سمجھ آپ، یہ 9 باتوں کی تربیت خود کی کریں، اپنے اولاد کو انہی 9 باتوں کی تربیت کروائیں۔ یقین رکھیں انشاءاللہ جو ہے میرے آپ بچے اگر ان خطوط پر، ان 9 باتوں میں اگر بچوں کی تربیت ہو جائے، یقین وہ مومن ہوگا، اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، نمازی ہوگا، حلال و حرام کی سب تمیز کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوگا، اور اگر کسی بھی طرح کی پریشانی آ جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو جھیلنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ، کسی بھی طرح کی مصیبت میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اس مصیبت سے نکلنے کا طریقہ اس کو مل جائے گا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا بنے گا۔ یہ بڑی 9 اہم باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ کو جو ہے بتایا تھا۔ اس پر، اسی حدیث پر پورا جمعہ کا خطبہ اسی مسجد میں نے دیا تھا۔
ہمارے یہاں اولاد کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے عنوان پر شاید یوٹیوب میں ہوگا. یہی حدیث تھی وہ. اس میں 9 باتیں میں نے تقریباً جو اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے سمجھایا تھا, وہ عوام کے لحاظ سے تھا. آج میں نے خصوصی طور پر بچوں کے حساب سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان 9 باتوں پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.